اصل ٹینشن اس وقت ہوگی جب موت کا فرشتہ آئے گا اور آپ سے کہے گا کہ آپ پتلی گلی سے بولو نکلو، چلو بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ قرآن اس حالت کا نقشہ کھینچتا ہے، کیونکہ ہم ابھی صحت مند ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، چل رہے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ہماری جو ٹینشنیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں جن کو ہم نے بہت بڑا سمجھ لیا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی ٹینشنیں بتاؤں کیا ہیں؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ زیادہ تر لوگوں کی جو ٹینشن ہے نا وہ چیز ہے جس کو اللہ نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے بیوی۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے کیا ٹینشن ہے؟ جو آتے ہیں نا مسائل لوگوں کے، زیادہ تر کے لیے وہ ٹینشن ہے تو بھی ٹینشن، چلی گئی تو بھی ٹینشن۔ تو خیر مختلف لوگوں کے ساتھ میں تو سوچ رہا ہوں اس رشتے کا نام ہی ٹینشن رکھ دوں۔ آپ کی ٹینشن ہو گئی؟ یعنی شادی کو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی آج مفتی صاحب آپ سے ٹینشن پڑھوانی ہے، ٹینشن پڑھوانا ہے۔ نکاح کا نام کچھ چینج کر دینا چاہیے۔ حقیقت ہے یہ، اتنے مسائل آ رہے ہیں۔ میں کبھی کبھار بیٹھتا ہوں نا صحن میں تو کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے، ملنا ہے 2 منٹ، میں سمجھ جاتا ہوں یا تو اس لیے ٹینشن اس کو ہو رہی ہے کہ گھر میں ہے وہ، یا اس لیے ہے کہ گھر سے چلی گئی ہے، کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں اس رشتے کا نام کیا رکھیں؟ ٹینشن نامہ۔ نکاح نامے کو ہم کیا لکھیں؟ ٹینشن نامہ، یہ نام لکھ دینا چاہیے۔ تو بے روزگاری کی ٹینشن ہے، بیماریوں کی ٹینشن ہے، کرونا کی ٹینشن بھی ایک مستقل چپک گئی ہے جس نے لوگوں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا، بہت سے لوگوں کو۔ کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا، ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ باپ کو بھی کرونا ہوا، بیٹے کو بھی۔ باپ بچ گیا، بیٹا مر گیا۔ ماں کو بھی ہوا، باپ کو بھی، بیٹے کو بھی۔ ماں باپ بوڑھے تھے، بچ گئے، بیٹا جوان تھا، مر گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ ٹینشن سے مرا ہے، اس کو کرونا کی ٹینشن نے کھایا ہے۔ ٹینشن کی وجہ سے نا اس کی باڈی میں جو ایک سسٹم ہوتا ہے بیماری سے لڑنے کا، وہ سسٹم ختم۔ اور باپ بوڑھا اور ماں بوڑھی، ان کو ٹینشن نہیں تھی۔ پرانے لوگ ہیں نا، پرانے لوگوں نے ٹینشنیں کم پالی ہوئی ہیں، ان کو دنیا سے محبت کم، نئی نسل کو دنیا سے محبت زیادہ۔ پرانوں میں دین کے کچھ اثرات تھے، حالانکہ ان کو تو ٹینشن زیادہ ہونی چاہیے کہ یار ہم بوڑھے ہیں، ہمارے مرنے کے چانس زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے ٹینشن اتنی نہیں لی۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے ابا بھی مرے، دادا بھی مرے، تو ہم بھی زیادہ مر جائیں گے نا، یہی ہوگا، اللہ کرے بچ جائیں تو بچ گئے۔ عام طور پر ینگ جنریشن کو شوق ہوتا ہے، جو عیاشیاں اس نے دیکھی ہیں وہ ان کے بوڑھوں نے نہیں دیکھی۔ جو لائف کو انجوائے یہ کر رہے ہیں وہ ان کے بوڑھے نہیں کر رہے تھے۔ ان کو زندہ رہنے کا شوق زیادہ ہے۔ دیکھو زندہ رہنے کا شوق برا نہیں ہے، یہ ہر ایک کو ہوتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے۔ ہر جاندار چاہتا ہے کہ زندہ رہے۔ ہم جب سائنس پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچر نے ایک سائنسدان کا نام لے کے بتایا کہ اس کی یہ تھیوری ہے کہ ہر جاندار چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے، یہ اس کی تھیوری ہے۔ میں نے کہا یہ تو مجھ سے پوچھ لیتے یہ بات، آپ کیا خیال ہے بھائی، مجھ سے پوچھ لیتے۔ جو جاندار چاہے گا کہ وہ مرے تو اس کی تو نسل ہی باقی نہیں رہے گی، تو سارے مر جائیں گے نا ٹرک کے نیچے آ کے۔ خیر سائنسدانوں کی تھیوریز ہوتی ہیں بہرحال۔ تو ہر جاندار چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے، یہ برا نہیں ہے، یہ نیچر ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن زندہ رہنے کی ہوس یہ بری چیز ہے۔ زندہ رہنے کی کوشش اعتدال سے، کیونکہ جو کام ہونا ہی ہے، جو چیز جو موت آنی ہی ہے، اس سے اتنی نفرت کس بات کی بھائی؟ یہ تو ہو گئی رہنا ہے نا۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا قرآن مجید میں؟ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال زندہ رہے۔ ان کو یہ 70-80 سال کی عمریں سمجھ میں نہیں آتی، ہر ایک کی خواہش ہے کہ 1000 سال زندہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں رہ بھی لے گا، آخرت کے عذاب سے نہیں بچے گا، 1000 سال کے بعد جہنم میں جائے گا۔
مسلمان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. بس یہ بات بھی کھوپڑی میں بیٹھ جائے نا, میں اس ٹاپک کو بہت زیادہ چھیڑتا ہوں, حالانکہ میرا ارادہ اس ٹاپک کو شروع کرنے کا ہوتا نہیں ہے, کوئی اور ٹاپک ہوتا ہے, مگر یہ اس لیے چھیڑتا ہوں کہ یہ ویکسین ہے. یہ ویکسین آپ کو بچا لے گی دنیا کی محبت سے, اور دنیا کی محبت سے بچانے کے نتیجے میں جو دنیا کی محبت انسان کو گناہ کرواتی ہے, شریعت کی خلاف ورزی کرواتی ہے, تو وہ محبت جب ختم ہو جائے گی تو شریعت کی خلاف ورزی ہوگی نہیں. یہ گناہ کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا کرتی ہے آپ کے جسم میں, یہ گناہ کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی آپ کو روکتی ہے. تو اس لیے پھر اسی موضوع کو شروع کر دیتا ہوں کہ پہلے اس مردار کی محبت تو دل سے نکالو بھائی. یہ جو دیوار, اینٹیں اور دولت اور پیسہ اور گاڑی, یہ جو چپکنے والی چیزیں ہیں, ان سے تو اپنی جان چھڑاؤ, اس عذاب سے تو نکلو. اتنا مسلط کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ دنیا کا کامیاب ترین آدمی ہے, سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت خوش قسمت ہے. ککھ بھی نہیں ہے, مرے گا تھوڑے دنوں میں, دیکھ لینا لاش پہ چلے جانا, جنازہ پڑھنا جا کے, کیڑے دیکھنا کتنے اس کی لاش پہ ہیں, گننا کھڑے ہو کر کیڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مگر جو اپنے اندر ایک جراثیم ہے نا, جرثوم ہے دنیا کی محبت کا, پتہ نہیں یہ کس نے دماغ میں یہ بھوسا بھر دیا ہے ہمارے. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو نہیں, میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, ہمیں بھی نصیحت کی ضرورت ہے نا. دماغ میں کسی نے یہ بھوسا بھر دیا ہے کہ یہ مرا ہے میں نہیں مروں گا. آپ کہہ سکتے ہو نہیں بھائی ایسا کوئی بھوسا نہیں ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم بھی مریں گے. نہیں پتا بھائی, یہی تو بڑا فالٹ ہے. یہ زبان پہ رکھا ہوا جملہ ہے کہ میں مروں گا, یہ دل کے اندر نہیں ہے. مجھے لوگ پھر پتہ نہیں سمجھاتے رہتے ہیں یہ کرو وہ کرو. ابھی پھر میں زیادہ پرسنل معاملات میں نہیں جانا چاہتا. یہ جو میں نے ہری پگڑی میں شادی کا قصہ سنایا ہے نا, جو میرا کلپ بڑا مشہور ہوا ہے, یہ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے سنایا ہے. انسان اپنے ذاتی معاملات, خاص طور پر جس کا دوسری فیملی سے بھی, خاندان سے بھی تعلق ہو, وہ شیئر نہیں کرتا. یہ دل پہ پتھر رکھ کے اس لیے سنایا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ میں جو اتنے سالوں سے ایک ٹاپک پہ چیخ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. وہ ایک واقعہ اگر آپ بصیرت کی آنکھیں کھول کے وہ واقعہ اور بصیرت کے کان کھول کے وہ واقعہ سنیں گے تو آپ کو وہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا. خیر, تو لاشوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رہا کرتے تھے تو 7-8 سال مدرسے کے اندر ہی رہے. بس مدرسے سے گھر, گھر سے مدرسہ, دنیا زیادہ پھرنے کا ہمیں موقع نہیں ملا. تو ہم تو اسی ماحول میں, علماء کی صحبت میں, بڑا اچھا ماحول تھا. کوئی دنیا داری کی باتیں نہیں, کوئی بزنس, وہ سب کرتے تھے, کاروبار سب کے تھے, کھاتے پیتے لوگ تھے, بعض طلبہ بڑے مالدار تھے, لیکن باتیں نہیں ہوتی تھیں. باتیں یہی ہوتی تھیں دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, مرمرا کے کیا ہو جائیں گے, ختم, فنش. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے کسی کام سے جانا پڑ گیا اسلام آباد. بہت کئی سالوں کے بعد میں نکلا اور اسلام آباد سے بائی ایئر کراچی آ رہا تھا. کئی سال علماء میں رہنے کے بعد جب میں اسلام آباد میں جہاز میں بیٹھا ہوں تو بالکل ایک ایسے ماحول میں مجھے بہت عرصے کے بعد بیٹھنا نصیب ہوا جو بالکل ہی ایک بے دینی کا ماحول. آپ کے ایئرپورٹ کا ماحول اکثر تھوڑا دین سے دور ہی ہوتا ہے نا, لبرل لوگ زیادہ جاتے ہیں جہازوں میں سفر, اور خاص طور پر اس زمانے میں جب میرا خیال ہے 97-98 کی بات کر رہا ہوں گا میں. اب تو عام آدمی بھی جہاز میں سفر کرنے لگا, پہلے تھوڑا سا ذرا اونچے لیول کے لوگ سفر کرتے تھے. تو میں نے جو جہاز میں مسافر دیکھے سب 3 پیس سوٹ ٹائی میں اکثر لوگ, اور بریف کیس ہاتھ میں. اکثر بزنس مین کا یہ اسٹائل ہوتا ہے نا, اچھا اسٹائل تھا, لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا مردہ لاشیں. ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی ان کو دیکھ کے. معذرت کے ساتھ تھوڑے سے توہین آمیز الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں, لیکن جو میرے دل کی کیفیات تھیں وہ یہ تھیں. عام طور پہ لوگ اس اسٹائل کو اور ایسے تاجروں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں کہ یار یہ ہے اسٹائل, زندگی کا اسٹائل کیا ہے.
بولو نا کیا ہو گیا. یہ کوئی رکشے والا, ٹیکسی والا, ایک عام غریب آدمی جب مالداروں میں بیٹھتا ہے تو اس کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے نا یہ اسٹائل. میں کوئی رکشہ نہیں چلاتا تھا اس وقت بھی, کھاتا پیتا تھا الحمدللہ, لیکن علماء میں رہنے کی وجہ سے یہ اس طبقے سے میں بہت دور ہو گیا تھا. اور کوئی رکشہ چلاتا بھی ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے. بہت سے رکشے والے قیامت کے دن بہت اونچے ہوں گے. یہی چیز تو نکالنی ہے کہ رکشہ اور لینڈ کروزر میں فرق نہیں ہے. تو میرے ذہن میں ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی ان کو دیکھ کے, نفرت ہی ہو رہی تھی کہ یعنی ان سے متاثر نہیں ہو رہا تھا, مجھے اپنے حلیے پہ ناز ہو رہا تھا. ایک تو ڈریس کالے کوٹ, لباس تو سفید اچھا ہوتا ہے یار, جو ایک روحانیت ہے اس کے اندر. گورا بلیک کلر پہ فخر کرتا ہے. ہمارے نبی نے کس رنگ کو پسند کیا؟ سفید. کتنا فرق ہے بلیک میں اور وائٹ میں. آپ کبھی نہا دھو کے سفید کپڑے پہن کے مسجد آئیں, ایک الگ ہی آپ کو. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, آپ 2-4 مہینے وائٹ کلر پہنے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, پھر آپ کو وائٹ کے علاوہ وحشت ہوگی. آپ اللہ نے سفید کلر میں, سفید رنگ میں مرد کے لیے اتنی روحانیت رکھی ہے. دوسری بات, چونکہ وہ سارے تاجر تھے, نماز کا تو کسی کو خیال نہیں تھا. ایک ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ یہ اس دنیا کا جو مسافر خانہ ہے نا, جو بے وفا دنیا ہے, اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو کیسے بے وقوف لوگ ہیں یہ. ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن جو میری جو فیلنگ ہے میں تو وہ بتاؤں گا نا. وہ فیلنگ صحیح تھی غلط تھی میں اس پہ بحث نہیں کر رہا. لوگ پھر کہتے ہیں آپ توہین کر رہے ہو, انسلٹ کر رہے ہو. انسلٹ نہیں کر رہا. وہ میں نے پچھلے دفعہ بیان میں کہا نا, میں نے لنگڑی خواتین کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا, بہری کو بھی. کسی نے کہا دیکھو لنگڑی عورتوں کا مذاق اڑا رہا ہے. ابے لنگڑی عورتوں کا مذاق کون اڑا رہا ہے اس میں مذاق اڑانے والی کیا بات ہے؟ ہم تو اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ ہم نے ہر طبقے کو پیغام بھیجا تھا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لنگڑی کے بجائے یہ کہہ دیتے پاؤں سے معذور, تو یہ الفاظ نامناسب تھے لنگڑے کے لفظ. یہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں. لیکن جب ممبر پہ آدمی گھنٹے گھنٹے بیان کرتا ہے تو 2-4 الفاظ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. باقی کسی کے پاؤں کے معذور کا مذاق اڑانا یہ تو بہت بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے عیب پر کا مذاق مت بناؤ, اس کا امکان ہے اللہ اسے صحت دے دے اور اس بیماری میں تمہیں مبتلا کر دے. اصل تو آخرت ہے. آخرت میں پتہ چلے گا کون کتنا بڑا فنڈر تھا دنیا میں. تو میں جب ان کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی اس ماحول میں, جہاز کے اس ماحول میں. وحشت یہ ہو رہی تھی کہ یہ سارے یا ان میں سے اکثر بریف کیس میں دولت لے کے گھوم رہے ہیں. یہ نوٹوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یعنی جو میری کیفیات تھی نا وہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. اچھا میری تو یہ کیفیات پورے راستے کے یار کن لوگوں میں بیٹھ گیا ہوں. مجھے وحشت ہو رہی تھی, میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھوں, اسی ماحول میں جاؤں جو مجھے وہاں مدرسے میں ملا ہے. میری یہ فیلنگ تھی جس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بات آئی گئی ہو گئی. اتفاق سے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا سفر ہوا. امریکہ گئے یا پتہ نہیں کہاں جانا ہوا ان کا. بیان کے بعد انہوں نے کہا بہت دنوں کے بعد نکلا ہوں میں. عجیب لوگ دیکھ کے مجھے کیا ہو رہی تھی, وحشت. پھر فرمایا جب میں یہاں آیا ہوں طلبہ کو دیکھا ہے, ماشاءاللہ ان کے چہروں پہ داڑیاں, چہروں پہ رونق, نماز کے نشان. فرمایا ایک عجیب روحانی سکون مل رہا ہے. تو میری جو کیفیت تھی مجھے خیال ہوا کہ یہ ہمارے شیخ کی وہی کیفیت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کتنی اہم چیز ہے. بہت سی چیزیں جو کتابوں سے انسان نہیں سمجھ پاتا, بیانات سے نہیں سمجھ پاتا, وہ انسان اہل اللہ کی صحبت میں رہ کے سیکھتا ہے. آپ کے دل کی کیفیات بدلتی ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہو اس میں وہ کون سا ہو کے نہا دھو کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے, کیا بدبو آ رہی تھی کیا ان کے جسم سے جہاز میں, جو مفتی صاحب کو وحشت ہو رہی تھی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد سے جب ہم چڑھے جہاز میں اور وہ سارے کوٹ ٹائی والے تاجر بیٹھے ہوئے تھے, اور ان میں ایک آدھ اچھے بھی ہوں گے, نمازی بھی ہوں گے, اکثر تو بیچارے بے نمازی دنیا دار قسم کے لوگ تھے, تو کیا ان سے کیا بدبو آ رہی تھی جو آپ کو اتنی وحشت ہو رہی ہے؟ یہ روحانی بدبو ہوتی ہے, یہ جسمانی بدبو بولو نہیں ہے, یہ روحانی بدبو ہے. یہ روحانیت پیدا ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت میں, اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزار کے.
ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں جب بنوری ٹاؤن جایا کرتے تھے ایسا لگتا تھا ایک نور برس رہا ہے آسمان. ہم تو یونیورسٹی کالج کے ماحول میں رہنے والے. ارے ہم اسکول سے نکلتے تھے, گھر سے نکلتے تھے, بیگ لٹکا کے اسکول جاتے تھے. ایک نمبر کے شرارتی, اللہ معاف فرمائے. اسکول پہنچتے پہنچتے اڑنگیاں دینا ایک دوسرے کو. اسکول بھی ہمارا قریب نہیں تھا. اب تو بچے گھر سے نکلے وین میں بیٹھے, مائیں لپائی پتائی کر کے ان کو ڈسٹمپر سے وہ ہر طرح سے تیار کر کے دھکا دیا گاڑی میں, وہاں اسکول میں اترے, وہاں ان کو ٹیچر نے ریسیو کیا بڑی تمیز کے ساتھ, آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے, بڑی عزت, ان کی باپ سمجھ کے ان کو گھر میں پالا جا رہا ہوتا ہے. پھر وہاں ڈانٹنا نہیں ہے, مارنا تو سوال ہے, ڈانٹنا بھی نہیں ہے. بچے کی رسپیکٹ مجروح ہوتی ہے, اس سے سیلف رسپیکٹ پہ اثر پڑتا ہے. ایکچولی بچے کی مینٹل گروتھ نہیں ہو پاتی. ایک نمبر کا فرعون متکبر بنتا ہے وہ. کبھی کبھار چلتے پھرتے ویسے ہی ہلکا پھلکا بچے کو ایک آدھ چماٹ, زیادہ نہیں, زور سے نہیں, کبھی کبھار. زیادہ کرو گے تو بد اخلاقی ہے یہ. وہ پوچھے کیوں مارا, کہہ رہے یہ بتانے کے لیے کہ میں باپ ہوں. ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں میں وہ اپنے آپ کو باپ سمجھنے لگتا ہے. یہ ہو رہا ہے. کل میں جی ٹی وی پہ انٹرویو دے رہا تھا تو کسی لبرل نے یہ کہا کہ آج کل ماں باپ بچوں کے حقوق ادا نہیں, کھلا نہیں رہے ان کو, ان پہ خرچ نہیں کر رہے. یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں. لاکھوں میں ایک والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں پہ خرچ نہیں کرتے. 99% والدین بچوں پہ ان کی ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہو, سب کچھ لٹا کے کھلا رہے ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں یہ لبرل لوگ رہتے ہیں. پھینکنے کے لیے بیٹھے ہوئے ٹی وی میں, پھینکتے رہو بس بیٹھ کے. اپنے معاشرے کو بس نیگیٹو کر کے دکھاؤ کہ ہم گندے ہیں. اور بھائی ہمارے یہاں اولاد پہ باپ اتنا خرچ کرتا ہے کہ آپ کی گورا تو ایک کمبخت ایک ڈھیلا خرچ نہیں کرتا اپنے اولاد پہ. وہ بچوں کے بڑے حقوق ہیں وہاں پہ. اور ہمارے یہاں باپ آدھا ہو جاتا ہے, بال گر جاتے ہیں اس کے سر کے. بچوں کے اسکول کی فیسیں, بچوں کو جو کہے گا کمبخت وہ کھلائے گا اس کو. جیم سے کھانی ہے ڈبل روٹی, جیم بھی رکھا ہوگا فریج میں. انڈا کھانا ہے, انڈا بھی پڑا ہوگا. آج کا بچہ, باپ میں یہ مجال نہیں ہے کہ بچے کو انڈا کھانا ہے اور باپ کہ نہیں تو جیم سے روٹی کھائے گا. وہ پرانا زمانہ تھا, ونس اپون اے ٹائم, کہ جو پکائے کھا, تیری مرضی کا نہیں. ہمارا اللہ کا شکر ہے مالی حالات بہت اچھے تھے, لیکن ہماری ماں نے ہمیں اپنی مرضی کا کھلایا ہے, ہماری مرضی کا نہیں. مجھے اپنی والدہ کا وہ چمٹا یاد آتا ہے. گرم چمٹا جب روٹی پکاتی تھی نا, تو اب آلو کی بھجیا پکی ہوئی ہے بالفرض, مولی کی بھجیا پکی ہوئی ہے, ہمیں تو اچھی نہیں لگتی تھی مولی کی بھجیا, بنی ہوئی ہے تو ہم بیٹھے ہوئے, نہیں کھایا جا رہا, ہم سے دل ہی نہیں چاہ رہا کھانے کا. وہ انڈے والا برگر منگوا دو. نہیں, مجھے یاد ہے ہماری والدہ چمٹا گرم گرم نا ہماری طرف کرتی تھی, یہ لگاؤں گی, کھاؤ اس کو بیٹھ کے, تمہارے باپ کو بھی یہی کھانا ہے. صحیح ہے نا. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, کدھر چلا گیا. تو بات کیا کر رہا تھا میں, وہ سارا دماغ ہی کہیں اور چلا گیا یار. وہ بچوں کو بٹھاتے ہیں اسکول میں, آپ دیکھو نا ایسی لپائی پتائی ہو رہی ہے ان کی. پھر کم وقتوں کو پڑھا کیا رہے ہیں, صحیح پڑھا تو ڈھنگ, ان کو سیب دیا ہوا ہے اس میں یلو کلر کرو. یہ ایجوکیشن جس کے ہم 6-6 ہزار روپے اسکولوں میں سیب میں رنگ بھرنے کے لیے, فضول قسم کی ٹائم ویسٹنگ. 2-4 انگلش میں نظمیں سکھا دیتے ہیں تو ماں باپ کو چونکہ وہ بھی نہیں آتی, تو ماں باپ سمجھتے ہیں بچہ فل ایجوکیٹڈ ماشاءاللہ, بہت ہائی لیول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر, وہ پتہ نہیں کیا نظم تھی. کیونکہ ماں باپ کو یہ بھی نہیں آتی تو وہ سمجھتے ہیں بچہ بہت گرو کر رہا ہے ماشاءاللہ. یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام. فرعون کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے یہ شعر کہا تھا, فرعون نے بڑا جرم کیا, بدنام ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اس نے, بدنام ہو گیا قیامت تک کے لیے. ارے تو نے نسل تباہ کرنی تھی, اسکول کھول دیتا, اسکول کھول دیتا یار. بنی اسرائیل کے بچے اس میں جاتے, تعریف بھی کرتے کہ فری پہ تعلیم, فرعون نے ہمارے لیے فری ایجوکیشن کا انتظام کیا ہے. اس کے بعد ان کو کلر کے ڈبے پکڑا دیتا, یلو کلر, کیلے میں کیا رنگ بھرو, پیلا, یلو ڈے مناؤ, پھر ریڈ ڈے مناؤ. بنی اسرائیل اسی میں الجھ کے رہ جاتی. وہ یہ بھول جاتے کہ ہم پیغمبر کی اولادیں ہیں, اللہ نے ہمیں دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کی باغ ڈور, دنیا کی تقدیریں, دنیا کی نبض ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے, اور یہ فرعون ہم پہ مسلط ہے. یہ سب بھول جاتے, وہ کماؤ پوت بنتے,
پھر جناب وہ بی کام کرنے کے بعد ایم اے ماسٹر کرنے کے بعد وہ نکلتے اور فرعون کی کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہوتے ہیں اور 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے کے گھر آ رہے ہوتے. کہتے ہیں یہ ہوتا ہے ایبلٹی, قابلیت. اٹ از کالڈ قابلیت. انگلش میں کہتے ہیں تو اور لوگ سمجھتے پڑھے لکھے ہو گئے. اس لیے اکبر الہ آبادی نے اس وقت کے اسکولوں کو دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام, افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کالج بنا لیتا, اسکول بنا لیتا, سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی. خیر وہ بچہ پھر شام کو گھر آتا ہے, ماں تو ماں ہوتی ہے, وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, اس کی مرضی کا اس کو کھلایا جائے گا. خیر وہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ وہ پھر موضوع سے ہٹ جائے گی بات. ہم جب اسکول جایا کرتے تھے تو اڑنگیاں دیتے ہوئے یہ پروٹوکول ہمیں نہیں ملتا تھا. والدہ صبح ناشتہ بنا کے دیتی تھی اپنی مرضی کا, ہماری مرضی کا نہیں. کھاؤ. اور پراٹھے ہوتے تھے, وہ ڈبل روٹیاں نہیں ہوتی تھی, اکثر پراٹھے. لیکن بھائی پراٹھا کھا کے جاؤ گے تو پراٹھے کی طرح چلو گے. پھر ہم چلتے بھی کس طرح تھے, لگتا تھا پراٹھا کھا کے نکلا ہے گھر سے. یہ پراٹھے کی طاقت ہی الگ ہے, بچوں کے لیے تو بہت ضروری ہے. اسکول ہمارا بہت دور تھا گھر سے اور اتنا موٹا بیگ کمر پہ لٹکا کے بہت دور پیدل چلتے, سارے محلے کے لڑکے اکٹھے جا رہے ہوتے تھے. پھر راستے میں شرارتیں الگ ہوتی تھیں. چلتے ہوئے کہ شوز پہ آپ تھوڑا سا پاؤں رکھیں, وہ شوز کیا ہو جاتا ہے, اتر جاتا. کس نے اتارا, اس نے اتارا ہے پٹا. اڑنگیاں دے رہے ہیں, اس میں لیٹ ہو جاتے تھے. ظاہر ہے جب آپ اس اسٹائل میں اسکول جائیں گے تو آپ لیٹ ہو جائیں گے. تو پی ٹی ماسٹر کھڑے ہوتے تھے ڈنڈا لے کے, چلو بھائی ہاتھ. پھر 2-4 ڈنڈے کھائے. کبھی اس استاذ کے خلاف دل میں بدگمانی نہیں ہوئی, بھائی استاذ ہے, بڑا ہے, اس کا حق ہے. وہ یہ تھوڑی کہ جانوروں کی طرح پیٹ رہا ہے, 2-4 ڈنڈے تو حق بنتا ہے نا. ہمیں یاد ہے ایک ادھر کھایا, ایک ادھر آیا, ایک ادھر 4 کھائے. چل بھائی, ہم نے کہا کوئی بات نہیں, راستے میں جو دنگا مستی ہوئی ہے اس میں 4 ڈنڈے چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب بچوں کا کانفیڈینس ہی ختم ہو گیا, نفسیاتی مریض بن رہے ہیں یہ بچے. ان کو باپ بنایا ہوا گھر میں. میرے پاس فیملیز آتی ہیں, باپ اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہے, عمر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باپ ہے, ورنہ حرکتوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ باپ کون ہے ان میں. باپ آہستہ آواز سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بچہ کا میٹر نہ گھوم جائے, اور بیٹا اچھل اچھل کے چیخ رہا ہوتا ہے باپ کے سامنے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو تم جن کو جن رہے ہو نا, یہ تم اپنے باپوں کو پیدا کر رہے ہو, اپنی اولادوں کو پیدا نہیں کر رہے. تو ان کو شروع سے ہی تھوڑا سا, میں یہ نہیں کہہ رہا ظلم کرو, بد اخلاقی کرو, محبت بھرپور دو, لیکن ٹائٹ کر کے بھی رکھو, کھینچ کے رکھو تھوڑا سا. محبت اور سختی ساتھ ساتھ چلیں. محبت کا کیا مطلب ہے, ان کے حقوق کا خیال رکھو, ان سے بات کرو اچھے انداز سے, اچھے اخلاق سے. دیکھو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا, یا بنیا, میرے پیارے بچے. القابات دو ان کو, لیکن کچھ پابندیاں ان کے اوپر ہونی چاہیے, ان سے تجاوز نہ کرنے دو. ہر خواہش اگر ان کی پوری کرو گے, وہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا میں اپنے بچے کو لے جاتا ہوں دکان پہ اور کہتا ہوں جو چاہیے میں تجھے دلاؤں گا, وہ اتنا ہی شاپنگ کرتا ہے. میں نے کہا یہ کل چور بن سکتا ہے, ڈاکو بن سکتا ہے. اس کی ساری خواہشات پوری کرو گے تو کل جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی تو یہ بندوق اٹھانے پر مجبور ہوگا. اسلام میں روزے کا حکم ہے تاکہ خواہشات کو کنٹرول کرنا ہم سیکھیں. خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے آدم اور حوا کے ذریعے انسانوں کو زمین میں بھر دیا, اب پھیلا دیا. تو قرآن کہتے ہیں ان پھیلاؤں کو میں کیا کروں گا, سمٹاؤں گا, اکٹھا کروں گا. چلو بس تو اکٹھا کرنے کا کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہے پتلی گلی. نکلو, کھاتے پیتے گھر بناتے انسان ایک خاص مقام تک پہنچتا ہے, اس کے بعد موت کا پروانہ آ کے اسے قبر کے گڑھے میں اتار دیتا ہے. احمق اور بے وقوف آدمی دوسروں کی لاشیں دیکھ کر, دوسروں کے میتیں اور جنازے دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ مرا ہے, میں نہیں مروں گا. وہ اوپر اوپر سے تو بول رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے, اس کا رہن سہن کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اس کا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. میں وہ جہاز کا قصہ ذرا مکمل کر دوں کہ وہ جو مجھے وحشت ہو رہی تھی نا. دیکھیں جب آپ یہ کیوں ہو رہی تھی اس کو میں ذرا ڈیفائن کرتا ہوں. جب آپ صاف ستھرے لوگوں میں رہو, چاہے وہ غیر مسلم ہی ہو, ہر وقت نہاتے دھوتے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہو, تو اگر کوئی آپ کو بھنگیوں میں لے جا کے بٹھا دے, آپ گزارا کرو گے؟ ہے بھائی,
जो ना खाने से पहले हाथ धोता हो, ना कभी नहाता हो, ना दांत साफ करता हो, उधर ही थूक देता हो। कितनी घिन आएगी ना आपको। हालांकि आपने गंदगी के खिलाफ कभी बयान नहीं सुना होगा, लेकिन जो फैमिली साफ सुथरे रहते हैं उनके आदत है, मैंने अक्सर देखा है लोग सफर में वॉशरूम नहीं जा रहे होते, उनको घर के साफ सुथरे वॉशरूम की आदत पड़ चुकी होती है, वो सफर में बर्दाश्त कर लेते हैं, कहते हैं हम वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या उन्होंने किसी मौलवी साहब से ये तकरीर सुनी होती है कि सफर में वॉशरूम अक्सर गंदे होते हैं, यूज नहीं करने चाहिए, घिन आनी चाहिए, घिन नहीं आ रही तो इसका मतलब आप गंदे हैं, ऐसी कोई तकरीर सुनी होती है उन्होंने? भाई वो सफाई सुथराई के माहौल में रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सफाई से मोहब्बत और गंदगी से नफरत। तो याद रखो, जैसे एक सफाई जिस्मानी है, मादी है, इसी तरह एक सफाई रूहानी भी होती है। एक आदमी ऊपर से जितना मर्दी साफ सुथरा हो, अगर वो दुनिया से मोहब्बत करता है, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, वो रूहानी तौर पर गंदा है, गंदी चीजों से मोहब्बत कर रहा है, वो रब से वफा करने वाला नहीं है, वो लालची है। वो उसको देखो, लालची आदमी भी गंदा होता है। आपको पता चल जाए कि ये लालची आदमी है, जब बात करेगा पैसे निकलवाने की कोशिश करेगा, नफरत होती है ना उससे थोड़े दिनों में कि यार ये जब भी मिलता है घुमा फिरा के पैसों की जेब से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है। लालची है, इसको जितना मर्जी दो इसका पेट नहीं भरेगा। झूठे से इंसान को नफरत हो जाती है ना। बाज लोग देखे होंगे हर वक्त झूठ बोलते हैं, हर आदमी को गुस्सा आता है कि जिंदगी में कभी तो सच बोल लिया अगर, थोड़ा बहुत झूठ तो हर एक बोल लेता है, लेकिन हर वक्त झूठ बोलता है, चाहे वो कितना खूबसूरत हो। लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो बार बार झूठ बोलने वाले से आपके दिल में नफरत। अगर आप पाक दामन हैं, परहेजगार हैं, जिना नहीं करते, बदनजरी नहीं करते, कोई आपको आके बताए कि मैं सुबह शाम जिना करता हूं, आपके दिल में उससे नफरत पैदा होगी, क्या गंदा आदमी है। बशर्ते कि आप खुद उस बुराई से बचते हो, आपको उससे नफरत होगी। तो जैसे जिस्मानी गंदगी से इंसान को नफरत पैदा होती है बयान सुन के नहीं, साफ सुथरे लोगों में रहकर, ऐसे ही रूहानी गंदगी से भी वहशत होती है। लेकिन ये उस वक्त होती है जब आप रूहानी एतबार से साफ सुथरे लोगों में टाइम गुजारें, तो आपको भी उससे मोहब्बत पैदा होना शुरू। ये जो लिबरल लोग हैं, इनको मौलवियों में बैठ के वहशत होती है कि यार ये क्या दाढ़ी दाढ़ी, ये ऐसे शलवारें इनकी टखने से ऊपर, अजीब से तबका है यार ये है, ठीक है। इनको इसमें वहशत होती है, मस्जिद में आने से वहशत होती है। हमें याद है, मैं पहले जहां रहा करता था, एक साहब 30 साल से हमने उनको मस्जिद में नहीं देखा था। हमने पूरी जहां जिस इलाके में मैंने टाइम गुजारा ना, बहुत ज्यादा 30 साल के अरसे में उनको कभी मस्जिद में, मुसलमान थे, मस्जिद में नहीं देखा, हालांकि मस्जिद के करीब ही घर था। एक दिन हमें याद है मगरिब की अजान हो चुकी थी, जमात खड़ी होने वाली थी, वो मस्जिद में आए। हमने कहा चलो यार अच्छी बात है, मस्जिद में आके अब नमाज पढ़ेंगे। लेकिन वो ऐसे आके ना चक्कर लगा रहे हैं, यूं यूं करके वापस निकल गए। भाई जमात खड़ी हो रही है, आज इत्तेफाक से आ गए। वो किसी को तलाश करने आए थे, लेकिन उनके चेहरे पे जो वहशत थी ना मस्जिद में आने के बाद, उस वहशत से लग रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे जेल में आ गए हों। ऐसे बूढ़ों के वाकयात मैंने सुने हैं कि उनसे कहा गया कि अब आपकी जिंदगी गुजर गई, सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, अब मौत का वक्त करीब है, अब तो आ जाओ मस्जिद। तो जवाब में कहते हैं मस्जिद में आता हूं तो मुझे अजीब वहशत शुरू हो जाती है, घबराहट बेचैनी शुरू हो जाती है। जैसे भंगी को आप किसी दिन नहला दो, बेहोश हो जाएगा वो, उसको गटर चाहिए, उसको बदबू चाहिए। और ये मैंने देखा है, आप मजाक ना समझें, जो गंदगी के आदी होते हैं ना, उनको सफाई से नफरत हो जाती है। वो कहते हैं पता नहीं क्यों नहा रहे हैं, हैरत की बात। ऐसे लोग हैं, इनको पता नहीं पानी की मछली बने हुए हैं। खुशबू से नफरत, ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, खुशबू से घिन आती है, बदबू उनको अच्छी लगती है। ये हो जाता है थोड़े दिनों में। चाइना वाले जो गंद खाते हैं, अच्छा लगता है तभी तो खाते हैं ना। तो कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं तो वो गंद अच्छा लग रहा है तभी तो खा रहे हैं। हमारे सामने कोई कुत्ता रख के दिखाए, उसको कुत्ता बना देंगे हम थोड़ी देर में। हकीकत है ये। तो मुझे याद है हम जब बचपन में बिनोरी टाउन जाया करते थे, क्योंकि हम कॉलेज के माहौल में पढ़ते थे, स्कूल का माहौल था, वहां ये रूहानियत वाला माहौल नहीं था, वहां तो अड़ंगियां देने वाला माहौल था, लेकिन वो भी इससे फिर भी अच्छा था जो आजकल माहौल है।
تو ہمیں ایک عجیب روحانیت محسوس ہوتی, وہاں طلبہ کے چہرے ایک عجیب رونق, چھوٹی چھوٹی ان کے جو بچوں کے داڑیاں نکل رہی ہوتی ہیں نا, ٹین ایجز لڑکوں کے چہروں پہ ایک رونق, نماز کے وقت میں سارے سب وستہ ہو کے نماز, زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, نہ کوئی ڈیسک, نہ کوئی میز, نہ کوئی کرسی, نہ کوئی تپائی, سادہ ماحول, نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ کے ایک استاذ بیٹھا ہوا ہے, سامنے حدیث کی کتاب رکھی ہوئی ہے, فقہ کی کتاب رکھی ہوئی ہے, وہ ان کو لیکچر دے رہا ہے, وہ سب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو ہم آپس میں تبصرہ کرتے تھے یار کہ ان کا کتنا سادہ ماحول ہے, اور ہم جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں اس ماحول میں اور اس ماحول میں کتنا فرق ہے, ایک عجیب روحانیت. اور یہ بات میں نے محسوس نہیں کی, بہت سے لوگوں نے مجھے بتائی. اور آپ جائیں گے مدارس, آپ کو یہ روحانیت لگے گی, بشرطے کہ اپنے اندر کی روحانیت بالکل ختم نہ ہو گئی ہو. ختم ہو گئی پھر آپ کو وحشت ہوگی کہ کہاں گیا میں. تو انسان جب ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے جو دنیا سے محبت نہیں کرتے, اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو اسے پھر دنیا سے محبت کرنے والوں میں بیٹھ کر سکون محسوس نہیں ہوتا. انہی دنوں میں میری نظر کا کوئی مسئلہ تھا, ٹیسٹ نظر ٹھیک تھی, میں سمجھا کہ خراب ہو رہی ہے, کچھ آنکھ میں کوئی پرابلم چل رہی تھی, تو میں آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلا گیا. انہی دنوں میں ایسے کبھی کبھار باہر نکلنا ہوتا تھا, تو 5-6 بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے, لمبے تڑنگے چوڑے, ماشاءاللہ بڑی پرسنالٹی تھی ان کی. آنکھیں انہوں نے میرے ٹیسٹ کی, انہوں نے کہا بھائی 6/6 کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے کہا پھر یہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کوئی وائٹامن کی گولیاں لکھ کے دے دیں. اچھا وہ اتنے میں لکھ رہے تھے تو آپس میں باتیں کیا کر رہے تھے, یار وہاں سے ایک جاب کی آفر آئی ہے, 80,000 اس زمانے میں, یہ 94-95 کی بات کر رہا ہوں, 80,000 اس زمانے میں بڑی چیز یار, 80,000 کی آفر ہے. وہ کہہ رہا ہے اتنے کی ہے, وہاں چلا جا. تو چونکہ ہم یہ باتیں سننے کے عادی نہیں تھے, تو یہ بھی مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ بھائی تو کر لے جاب, یہ باتیں کر کر کے مزے کیوں لے رہے ہو. صحیح ہے نا, محبوب کا تذکرے میں الگ لذت ہے, محبوب کے تذکرے میں مزہ ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کو چونکہ محبت ہے نا نوٹوں سے, تو نوٹوں کی باتوں میں ان کو کیا آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, اور ہمیں وحشت ہو رہی ہے کہ نوٹ رکھو ٹھیک ہے, باتیں کیوں کر رہے ہو. ہم کہہ رہے تھے باتیں آخرت کی کرو یار, مر جائیں گے ختم ہو جائے. ہم تو یہ باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے, مریں گے سب فنش, دل کا دار الاخ. ہمیں تو وہ قارون کا واقعہ یاد آ رہا تھا, قارون نوٹوں کی بارات لے کے نکلا. تو قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا, جو دنیا پرست لوگ ہیں قارون کو دیکھ کے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش یہ پروٹوکول ہمیں بھی ملتا. دولت دیکھو یار, اور ہماری حالت دیکھو, گدھے پہ بیٹھ کے ہم گھوم رہے ہیں. گدھا کا جب بھی تذکرہ آتا ہے مجھے ریوو یاد آتی ہے. کچھ دن پہلے میں کہیں ریوو میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, میں نے تھوڑا سا مصافحہ کیا, میں نے کہا دیر ہو رہی ہے کہیں جا رہا ہوں. تو تبصرہ ہونے لگا کہ اب ریوو میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو اب ٹائم ملاقات کا نہیں ہے. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا ان کو بتا دو میں گدھے پہ بھی بیٹھا ہوا ہوتا تو ٹائم کا ریوو سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. جب ٹائم نہیں ہے تو گدھے پہ بیٹھ کے بھی نہیں ہے. اب جہاں جا رہا ہے یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ آ کے گرفتار کر لے, ایمرجنسی پہنچنا ہے کہیں. اور جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے نا ریوو, ضروری نہیں کہ وہ گاڑی اس کی ہو, یہ بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی ہو بھی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نہیں ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی ہے یا نہیں ہے تو آپ نے کیا لینا دینا, آپ بیان سنیں, پتلی گلی سے نکلیں, کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی مت کریں. اگر میں کہوں گا کسی کی ہے تو کون اتنا فری کرا رہا ہے بھائی, اپنی ریوو پکڑائی بھی ہے اس نے, اپنی ہے. پھر اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے بیان سادگی پہ, دنیا کی محبت نہیں, مسافر خانہ, اور گھوم کس میں رہے. وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا, میں نے جب تیسری شادی کی تو ایک بوڑھے میاں یہی نماز پڑھتے ہیں, اب تو شارٹ ہے 15 سال سے, شاید وہ اسی واقعے کے بعد آ ہی نہیں رہے, 15 یا 10 سال ہو گئے, یا 9 سال ہو گئے, مجھے صحیح سال یاد نہیں ہے, کام یاد رہتا ہے کہ ہوا کیا تھا. تو میرے ویسے ہی بچے گھومتے رہتے تھے باہر, تو وہ یہاں میرا بیان سنتے تھے ہر جمعے. اس وقت تو میں بہت زیادہ اس ٹاپک پہ بیان کرتا تھا, مسافر خانہ مسافر خانہ. تو لائن لگی ہوئی گاڑیوں کی, بارات آئی ہوئی ہوگی یا کیا ہوگا. تو وہ بوڑھے میاں یہاں کسی سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے, یہ امام صاحب کے گھر پہ رش کیوں لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا امام صاحب نے شادی کی ہے. تو ایسے غصے میں کانپنے لگے, کہتے ہیں ادھر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے. وہ میں پوری ان کی نقل اتارنا نہیں چاہتا, ایسے کانپ رہے تھے غصے میں, کہہ رہے ہیں دنیا, ادھر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا کیا ہے, مسافر خانہ, اور ادھر شادیوں پہ شادیاں, عمر دیکھو ان کی
बच्चे देखो यार, और दे मार 4.5 शादियों पे शादियां होती चली जा रही। बयान क्या कर रहे हैं, मुसाफिर खाना। इन्हीं बयान से तो ऐसा लगता है कि झोपड़े में रहो, एक भी करने की जरूरत नहीं, मर जाओगे, कीड़े पड़ जाएंगे लाशों में। For more videos, please subscribe our channel.